بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سپورٹس بیورو کے ساتھ عاطف حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک نوجوان گلگت بلتستان کی ٹیلنٹ کو اپنے کندھوں میں اٹھانے کے لیے تیار ہے. ایک پچھلے سال بھی اس بندے نے اپنی جہد سے اپنی انویسٹمنٹ سے پاکستان میں گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو آگے لایا ہے. میرے ساتھ موجود ہے عمر حبیب. یہ انیشیٹو لیا ہے گلگت بلتستان کے ٹیلنٹس کو آگے لانے کے لیے مارخورس سپر لیگ کے نام سے. مارخورس سپر لیگ کی یہ CEO ہے اور یہ خود مینیج کر رہے ہیں سارا کچھ. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں, گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو انہوں نے یہ ٹھیکہ کیوں لیا ہوا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا چینل کا پاکستان سپورٹس بیورو کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سپورٹس کی ان ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج تک گلگت بلتستان میں کوئی سپورٹس کے ایونٹس ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ. اگر ہوتے ہیں تو بھی وہ رف ہوتے ہیں, کوئی ٹیلنٹس کو آگے لاتے نہیں ہیں. اگر جب ٹیلنٹس کو بھی اگر لاتے ہیں تو بھی اپنے انڈیویجول لاتے ہیں. آپ نے پورے گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو ایک ٹھیکہ آپ نے لیا ہے کہ کیا, کیسے شروع کیا, کوئی کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا سارا کچھ کرنے میں؟ اصل میں ایسا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, پوٹینشیل بھی ہے. اصل وسائل اور فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. اور ہم نے اسی سوچ کی وجہ سے, جیسے ہم نے KPL کو دیکھا, کشمیر پریمیئر لیگ, ایک کشمیری کاز کو لے کے آگے جا رہے تھے, تو ہم نے بھی سوچا کہ گلگت بلتستان ایک بہت بڑا یہاں پہ سپورٹس کا پوٹینشیل موجود ہے, تو ہم بھی اس طرح کی کوئی فرنچائز لیگ کروائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ماڈرن ڈے کی کرکٹ ہے یہ فرنچائزز اور ان بڑی لیگوں سے ہی آگے آتے ہیں. تو ہم اپنے ایک سوچ کی وجہ سے ہم نے مارخورس سپر لیگ کا انعقاد کیا, اور الحمدللہ ہم سیزن 1 ہم نے کروایا. اور گلگت بلتستان سے ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی ٹیموں کو ٹریول کروایا. پھر اسلام آباد میں نیشنل سطح پر اپنے لڑکوں کو چانس دیا کہ وہ اپنے سکلز کا وہ دکھائیں, ٹیلنٹ دکھائیں. تو ابھی الحمدللہ سیزن 1 کے بعد ابھی ہم سیزن 2 کی طرف آئے ہیں. اور اصل میں اس طرح ہے کہ سیزن 2 ہمارا سیزن 1 سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ 4 فرنچائزز تھی, اس دفعہ ہمارے پاس 8 ہیں, اور ٹیمیں بہت زیادہ ہو گئی تھی. ہم نے ان کو 8 میں ہی فنش کیا, کیونکہ اس میں اسپانسرشپ کے بغیر ایونٹ کروانا بہت مشکل ہے. ہم اپنے اون پر سیلف جو ہماری اپنی کیپیسٹی تھی اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو ہم لے کے چلیں گے. اپنے GB کے نوجوانوں کو ہر قسم کے پلیٹ فارم پہ ہم انشاءاللہ نمائندگی دیں گے. آپ کی محنت کو لاسٹ ایئر بھی پولیٹیکل نظر کیا گیا, آپ کو ایک اسپیسیفک پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کے دکھایا گیا, کرا گیا وہاں پہ. اس بار آپ سیزن 2 لے کے آئے ہیں, کیا لگ رہا ہے اس میں کچھ کیا تبدیلیاں ہوں, کیا کچھ آپ کے گولس ہیں وہ اچیو ہوں گے اس بار؟ ہم نے ایک پلان جو بنایا ہے, روڈ میپ ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری لیگ سے لڑکے آگے جائیں, تب ہماری کامیابی ہے. اتنا ہم سٹرگل کرتے ہیں تو پورا سال ہم یہ چیزیں لے کے چلتے ہیں. تو اس دفعہ ہماری خواہش ہے, کوشش بھی ہم کر رہے ہیں, پورے جتنے یہ بڑے پلیٹ فارمز ہیں جیسے سندھ پریمیئر لیگ میں نے آپ کو بتایا, پھر KPL ہے. اب ان کے پاس اس لیے یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے اسپانسرز ہیں, انویسٹرز ہیں. اب کشمیر پریمیئر لیگ آج برانڈ کیوں بنا ہے, کیونکہ کشمیری کاز کے لیے انٹرنیشنل سطح سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹس آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اسپانسرشپ ہے. پھر سندھ پریمیئر لیگ کا آپ دیکھ لیں, تمام سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ انوالو ہے. پھر ابھی اوپننگ سرمنی کے جو ان کے چیف گیسٹ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ٹھیک ہے. پھر فائنل کے ان کے جو چیف گیسٹ ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں. تو ان کو گورنمنٹ سطح پر پبلک کے اسٹیک ہولڈر سے, پھر اسپانسرشپ سے, ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. تو ہمیں اس طرح کی نہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے, نہ ہمیں گورنمنٹ میں کوئی سپورٹ ملتی ہے, نہ پھر ہمارے جو گلگت بلتستان کے اندر اسپانسرشپ کا پرائیویٹ سیکٹر اتنا وسیع نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو آپ کے چینل کے وسادت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بڑے پیمانے میں گلگت بلتستان کے لوگ بڑے بزنسز کر رہے ہیں, آؤٹ آف کنٹری ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے سپورٹس کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں. انشاءاللہ یہ جو ہوگا یہ پھر گلگت بلتستان اور پاکستان میں آپ کا نام روشن کرے گا. وہ تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے ان سے. لاسٹ ایئر ایک چیز آپ نے اسپیسیفک مینشن کیا تھا کہ یہ صرف نوجوان نسل کے لیے نہ کہ صرف ایک سپورٹس ایکٹیویٹی ہے, بلکہ پورے GB کے لیے ٹورزم کی بھی ایک سیکٹر بن سکتا ہے مارخورس سپر لیگ. تو اس بار پلین سے ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ کرکٹ ہماری خواہش, ہمارا جو رول ہم نے بنایا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت ہم ٹورزم لے کے جانا چاہتے ہیں, نیشنل سطح سے, انٹرنیشنل سطح سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا سے زیادہ ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں گاڈ گفٹڈ چیزیں دی ہیں, نیچرل ہے, خوبصورتی ہے, بیوٹی ہے, لیکن ہم نے اس کو کیش کرنا ہے.
تو اس کے لیے ہم اپنے اس کرکٹ جو ہمارا اس ایونٹ کے تھرو مارخور سپر لیگ کے تھرو ہم کرکٹ ڈپلومیسی کے تھرو انشاءاللہ جو ہمارے ٹورزم سیکٹر کے اندر جو سروسز ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے اپنی خدمات انجام دیں گے. میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ مارخور سپر لیگ کی جو ٹیمیں ہیں ان کے لیے کرائٹیریا کیا رکھے؟ آپ نے کوئی خاص اسپیسیفک چیز رکھی کہ اس ٹیم کے پاس ایسا ہونا چاہیے، ایسے پلیئرس ہونا چاہیے جو وہ اس لیگ میں کمپیٹ کر سکیں؟ اس دفعہ ہم نے جو کمپلسری بنائی ہے اس میں ہم نے میجورٹی جو ہے وہ لڑکے ہم نے جی بی کے وہ کیے ہیں. 3 ہم نے گیسٹ پلیئرس الاؤ کیے ہیں کہ جو آپ آل اوور پاکستان کہیں سے بھی کھلا سکتے ہیں. وہ پی ایس ایل سٹارز ہو سکتے ہیں، نیشنل پلیئرس ہو سکتے ہیں، جو فرنچائزز کو ایزی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کیٹیگری یہ بنائی ہے کہ کشمیری کیٹیگری کا ایک لڑکا کھیلے گا. تو یہ ہے، اور انشاءاللہ اس سیزن کے بعد ہماری ابھی کوشش ہے کہ ہم اس کو اور بڑے لیول میں پلیٹ فارم میں لے کے جائیں. جیسے سندھ پریمیئر لیگ آج بڑے انٹرنیشنل سطح میں وہ ابھی پلیٹ فارم ان کا بن گیا ہے. تو اس سیزن کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی جو فرنچائزز جو ماڈل ہے اس کو بھی ہم سیٹ کریں گے اور آنے والے اس میں آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ. کیا ہمیں فرنچائز جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں گے؟ 8 سے 10 ہوں گے فیوچر؟ ان فیوچر جی انشاءاللہ 8 سے 10 ہم کریں گے، کیونکہ ڈسٹرکس ہمارے زیادہ ہیں، پھر لڑکوں کو اس طرح کی نمائندگی نہیں ملی ہے. اس دفعہ بھی ہمیں بہت ساری ٹیمیں ہم سے رابطہ کر رہی ہیں کہ آپ بنائیں تو، لیکن ابھی اینڈ ٹائم پہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نیکسٹ سیزن میں انشاءاللہ ہم اس کو بڑھائیں گے. اور پلیئر سے کوئی امیدیں ہیں آپ کی پلیئرس اس لیگ میں اپنا بھرپور دیں؟ بہت سارے پلیئرس ہیں جو پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں پورے سال اسلام آباد کراچی میں کلبس میں وہ اپنی ٹریننگز کرتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کے پلیٹ فارمز نہیں ملتے تھے. لیکن بہت سارے ابھی گنانا تو مشکل ہے، بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جن سے ہماری بہت ساری امیدیں ہیں. انشاءاللہ ایک اچھا آپ کو جو مقابلے ہیں کرکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جی تو مارخور سپر لیگ کے سی ای او ہے عمر حبیب صاحب، ان سے ہم نے بات کی. بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنے دیش کے لیے، اپنے کوئی وطنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اتنا کوئی زبردست انیشیٹو لیتا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان سپورٹس بیورو. اللہ نگہبان.